کلام میں سے ہماری برکت کے لیے پہلا سلاطین کی پہلی کتاب ہے اور اس کا 21واں باب، سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے۔ جب اخیب نے باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے تن پر ٹاٹ اوڑھا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، اور چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا کے کلام میں دعا اور روزے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کو مذہبی طور پر بھی لیا جاتا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مذہبی رسومات کو ادا کرنا یا جو مذہبی بننا ہے وہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم میں بھی ایسے ہی تھا، یہودیوں میں پہلے سے یہ بات رائج تھی، اور مذہب کو لے کر یا دین کو لے کر یا خدا کے ساتھ جو علاقہ رکھتی چیزیں ہیں ان کو لے کر ہمیشہ ہی سے لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کرتے رہے ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مذہبی ہونا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خدا پرست ہونا ہے۔ خدا پرست ہونے میں اور مذہبی ہونے میں فرق ہے۔ مذہبی ہونا جو ہے وہ خد و خال تو ہم مذہبی کر سکتے ہیں، لباس مذہبی پہن سکتے ہیں، چہرہ مورا ہم مذہبی بنا سکتے ہیں، چال ڈھال ہم مذہبی کر سکتے ہیں، گفتگو ہم مذہبی کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت مذہبی باتیں زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو اندر سے وہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ یسوع نے اس بات کو بہت دفعہ ڈینائی کیا اور کہا کہ تم رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو لیکن اس کے اندر جو ہے وہ غلاظت بھری اس کو صاف نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی کہا مذہبی لیڈرز کو کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، اوپر سے تو صاف ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی غلاظت اور بدبو ہے۔ تو یسوع نے مذہبی ہونے کو نہیں بلکہ اس نے یہ کہا کہ تم اندر سے اپنے آپ کو صاف اور پاک کرو۔ دعا روزہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی دکھاوا اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے روزہ رکھیں، دکھاوے کے لیے ہم مذہبی بن کر بھوکے اور پیاسے رہیں یا مذہبی لبادہ اوڑھیں، مذہبی بن کر چلیں، مذہبی بن کر رہیں، رسمی ہوں۔ بلکہ خداوند یسوع نے خود کہا اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار، یعنی اندر تمہارا صاف ہونا چاہیے۔ پھر یعقوب نے اس بات کو یہ کہا کہ جو ایمان ہے وہ بغیر عمل کے مردہ ہے، یعنی اس نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ ایمان جو وہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم کیونکہ رسمی ہیں، مذہبی ہیں، ریاکاری والی باتیں ہیں، دکھاوا زیادہ ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت ہے، لیکن جب اندر کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ عملی طور پر ہوتا ہے کہ ہم عملی طور پر اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، جو ایمان ہم رکھتے ہیں، جو ایمان ہمارے اندر ہے۔ تو اس نے یہ بھی کہہ دیا یعقوب نے اپنے خط میں کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں۔ تم میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا عمل جو ایکٹ ہے وہ فرق ہونا چاہیے۔ تو اس پر ہمیں تھوڑا سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ریاکاری کی دعائیں، ریاکاری کے روزے، ریاکاری کے ساتھ نہیں، رسمی نہیں، مذہبی نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ ہونے چاہیے، یعنی اس کا رشتہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، ڈائریکٹ تعلق جو ہے خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے یہاں ایک خاص ریاکاری کا روزہ رکھا گیا ہے۔ یہاں پر جو سلاطین کی کتاب میں ایک بڑا واقعہ موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اخیب جو اسرائیل کا بادشاہ، یہ ان بادشاہوں میں ہے جو بت پرست بن گئے تھے، اور اس کی پیچھے بت پرستی کی بڑی وجہ اس کی بیوی تھی جس کا نام ایزبل ہے۔
اور ایزبل جو ہے یہ اس کا خاندان، اس کا باپ کا گھرانہ جو ہے وہ بال دیوتا کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اور بال دیوتا کو مختلف ناموں سے شروع سے ہی مختلف ناموں کے ساتھ دیا گیا، اس پر پھر کبھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ بال کے پجاری تھے، اور اس نے 450 جھوٹے نبی بھی رکھے ہوئے تھے جو بال دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کے وقت میں ان 450 جھوٹے نبیوں کو ایلیا نے قتل کیا، اور پوری اسرائیل قوم کو بھی تیار کیا اس ایزبل نے کہ وہ سب کیا کریں، بال دیوتا کی پوجا کریں، اور لوگ ایسا کر بھی رہے تھے۔ اور وہ جب ایلیا نے خدا کے سامنے اقرار کیا کہ میں اکیلا بچاؤں، تو پھر خدا نے بتایا کہ ابھی 7000 بندے ہیں جن کے گھٹنے بال کے آگے نہیں جھکے۔ تو یعنی لگتا یہ تھا کہ پوری کی پوری نسل جو ہے وہ بت پرستی ہو گئی ہے، اور اس کے پیچھے جو بڑا کار فرما تھی وہ ایزبل تھی۔ ایزبل کو بت پرستی کے لیے اس نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہوا تھا، یعنی وہ بت پرستی میں اتنی پیک پر تھی کہ اس کا ذکر جو ہے پھر وہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی آتا ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے مکاشفہ اس کے دوسرے باب کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ دوسرے باب کے اندر اس کی 20ویں آیت میں کہتا ہے کہ تھواتیرا کی کلیسیا کے اندر اس بات کو کیا گیا ہے۔ 20 آیت میں لکھا ہے کہ مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہی تھی؟ میں بھی نبی ہوں، کیونکہ اس نے جھوٹے 450 نبی رکھے ہوئے تو اپنے آپ کو بھی نبیہ ظاہر کر رہی تھی۔ مذہبی لبادہ پہننا، رسمیں ادا کرنی، تو یہ آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسی رسمیں ادا کرنے میں وہ پیش ہوتے ہیں، سمجھتے کہ اسی بڑے مذہبی ہیں، لیکن اندر کام نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے، اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے، آرڈر جاری کر دیتی ہے پوری اسرائیل قوم کو۔ یہ کیونکہ بادشاہ کی بیگم تھی اور بادشاہ اس کے ہاتھ میں تھا، تو پھر یہ پوری طرح کہتی تھی بھئی میں نبیہ ہوں، بت پرستی بھی کرو، قربانیاں بھی بتوں کی کھاؤ۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی ہے مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا، اس کو بت پرستی کی علامت کیا گیا، اس کو گناہ کرنے کی علامت دیا گیا، اس کو ہیڈ کہا گیا کہ یہ جو بت پرستی کی کروانے والی ہے یہ اس کی ہیڈ ہے، انچارج ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے 21ویں باب میں، یزریلی نبوت، اس کا ایک پاکستان تھا جو اخی بادشاہ کے محل کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اب یہ لینا تو اس محل کو پاکستان کو چاہتے تھے کہ ساڑھے گاند نہ گاندے، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے اس کو لے لوں، اس کو میں اپنے لیے میں ترکاری کا باغ بنانا چاہتا ہوں۔ اور جب اس نے نبوت کے ساتھ بات کی تو نبوت نے اخیب کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بھئی یہ تو میرے باپ دادا کی میراث ہے، میں نہیں دوں گا۔ اب ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، لیکن لوگ کبھی کبھی اپنے متعلقہ معاملات کو مذہب کی آڑ میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہوتا رہتا اکثر کہیں نہ کہیں پر۔ تو یہاں پر جب یہ بات ہوئی اس نے کہا کہ میں نہیں بیچتا، اس وجہ سے بادشاہ بڑا پریشان ہوا، وہ بستر پر لیٹ گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب اس کی بیوی 5ویں آیت میں لکھا ہے ایزبل اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھنے کی تیرا جی کیوں ایسا ہوا ہے، اداس کیوں ہے تو، روٹی نہیں کھا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے ساری سٹوری اس کو بتائی۔ اس نے کہا دیکھو کیسا بادشاہ، تیرے سے وہ کھیت نہیں پاکستان ہی لیا جا رہا، تیرے لوگ بات ہی نہیں مانتے، اے والا میرے گھر مسئلہ میں وکیم حل کر دوں گا، میں تجھے وہ پاکستان لے کے دیتی ہوں۔ اور اس عورت نے یہ مذہب کی آڑ دی اور اس نے کیا کیا؟ 7ویں آیت میں اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے، اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا۔ اور پھر اس نے 8ویں آیت میں لکھا کہ اس نے اخیب کے نام سے خط لکھے، ان پر مہر لگائی اور ان کو ان بزرگوں امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے آس پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا۔ اور اس پر کیا لکھا تھا؟ ان خطوں میں لکھا تھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ اور وہ آدمی کو جو شریر ہوں گے اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے، پھر اسے باہر لے جا کر سنسار کرو تاکہ وہ مر جائے۔ چنانچہ اس نے لوگ کیا کیے؟ ایسے خط بھی بھیجے، روزہ کی منادی ہوئی کہ سیدھے پائی روزے رکھ رہے ہیں، ہم تو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو خدائی لوگ ہیں، ہم تو دعا روزے والے لوگ ہیں، اور
جو گواہی دینے والے لوگ تھے وہ بھی ریاکاری کے ساتھ جھوٹے بندے تیار کیے، مذہبی لبادہ اوڑھا، اور مذہب کی آڑ میں انہوں نے اس بندے کا کیا کروا دیا؟ خون کروا دیا، قتل کروا دیا، سنسار کروایا۔ جھوٹے الزام کیا ہیں کہ خدا پر اور بادشاہ پر اس نے کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ یہ دونوں حکم بڑے خطرناک ہیں کہ بادشاہ پر بھی لعنت نہیں کرنی اور اپنے قوم کے بزرگ پر بھی جو بڑا ہو اس پر کیا نہیں کرنی ہے؟ لعنت نہیں کرنی۔ اب یہی دو حکم توڑے ہیں۔ اب مذہبی لوگوں نے اس کو کیا کر دیا؟ انہوں نے اس کو جب ایسی بات سنی تو 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے، اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے یعنی اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا۔ اب 14ویں آیت میں لکھا ہے، پھر انہوں نے ایزبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا ہے۔ جب ایزبل نے سنا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا تو اس نے اخیب سے کہا، اٹھ اور یزریلی نبوت کے پاکستان پر قبضہ کر لے، جس سے اس نے قیمت پر بھی تجھے نہیں دیا تھا، نکال کیا تھا جب وہ جیتا تھا۔ اب وہ مر گیا نا، تو اب ایسا کہ تجھے وہ فری میں مل جائے گا، اب تو قبضہ کر لے اس پر۔ جب یہ کلام یہ ساری باتیں ہو گئیں تو پھر ایلیہ تشبی کی معرفت خدا نے کلام کی 17ویں آیت میں کہ جا اور جا کر شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریہ میں رہتا ہے وہ ملنے کو گیا اور اسے کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ کیا تو نے جان بھی لی، قبضہ بھی کر لیا؟ اس سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ اب یہ کلام خدا کا ایلیہ نبی کی معرفت جو ہے اخیب کے خلاف ہوا اور ایزبل کے خلاف ہوا، ان کے خاندان کے خلاف ہوا، کیونکہ انہوں نے ایک بے گناہ کا خون بہایا، اس کا پاکستان بھی لے لیا، اس پر قبضہ بھی کر لیا، اس کو مروا بھی ڈالا، اور آر کیا ہے؟ روزہ مذہبی۔ اس وجہ سے خدا نے کہا کہ میں اس کے خاندان کو یہ چھوڑوں گا نہیں۔ ایزبل کا خون بھی جو ہے وہ کتے چاٹیں گے۔ میں یہ گناہ جو ہے وہ اس گناہ کے سبب سے میں ایزبل کے حق میں خدا نے فرمایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہارا خاندان جو ہے اس کو ہلاک کر دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ اب جب یہ ساری خبر سنی تو پھر ہم دیکھتے ہیں اخیب جو ہے وہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا، روزہ رکھا، خدا کے حضور میں گریہ زاری کرنے لگ گیا، دبے پہنچانے لگ گیا، اور خدا کے حضور خاکسار بن گیا۔ اب خدا نے تھوڑا اپنا ارادہ بدل دیا کہ میں اب اس کے دور میں نہیں کروں گا تو صحیح، لیکن میں اس کے بیٹے کے دور میں کروں گا، کیونکہ یہ میرے حضور کیا ہو گیا ہے؟ خاکسار ہو گیا، اس نے دل سے معافی مانگی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے موقع آ جاتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی خدا کے ساتھ جوڑنی ہے، ہمیں اپنے زندگی میں خدا کے خوف کو لانے کی ضرورت ہے، رسمی نہیں، مذہبی نہیں، بلکہ ہمیں خدا پرست ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بدنوں، ہماری زندگیوں سے صرف اور صرف اس کا جلال ظاہر ہو، اور تب جلال ظاہر ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے۔ ہم اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہم کبھی بھی آڑ نہ لیں، بلکہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے خالص کریں۔ خدا اس کام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔